بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن ایک سید زادہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا حضرت رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک غریب سید زادہ ہوں اور میرے سر پر جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے۔ سادات گھرانے کی نسبت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا۔ آپ میرے دینی بھائی ہیں اور سید بھی ہیں، آپ میری کچھ مدد کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا اور خادم سے بلا کر کہا کہ آج کوئی نظر و نیاز آئی ہے خانگاہ میں؟ تو خادم نے عرض کی، یا سیدی، ابھی تک تو کوئی نہیں آئی، لیکن جیسے ہی آئی میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سید زادے کو تسلی دی اور کہا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے، وہ دست غیب سے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے گا۔ مگر 3 دن گزر گئے، کوئی نیاز نہ آئی۔ سید زادہ بھی مایوس ہو گیا کہ سب ایسے ہی باتیں مشہور ہیں ان کے بارے میں، یہاں تو کوئی مدد ہی نہیں ہو سکی میری۔ ایک دن اس نے واپسی کی اجازت طلب کی۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دکھ ہوا کہ سید زادہ مہمان خالی ہاتھ گھر سے جا رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو چند پل کے لیے روکا اور اندر سے اپنے نالین لا کر دے دیے اور کہا، بھائی، اس فقیر کے پاس تمہیں دینے کے لیے اپنے ان جوتوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ سید زادہ جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا کہ ان پرانے بوسیدہ جوتوں کا کیا کروں گا۔ حضرت نے اچھا مذاق کیا ہے میرے ساتھ۔ دوسری طرف سلطان محمد تغلق کسی جنگی مہم سے واپس آ رہا تھا اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، سلطان محمد تغلق کے ساتھ تھے۔ چونکہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ایک قابل قدر شاعر تھے، اس لیے دربار سلطانی میں اہمیت کے حامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان کی شان میں ایک خوبصورت قصیدہ کہا تو سلطان نے خوش ہو کر آپ کو 7 لاکھ سکہ رائج الوقت سے نوازا۔ اپنے واپسی کے سفر پر جب ابھی لشکر سلطانی دہلی سے باہر ہی تھا اور رات کو پڑاؤ کیا گیا تو اچانک امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلا اٹھے۔ فرمایا، مجھے یہاں اپنے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو مصاحب بولے، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ تو کلوکھڑی میں ہیں، جو دہلی سے کافی دور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی خوشبو کیسے آ گئی؟ مگر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بے قرار ہو کر باہر نکل پڑے اور خوشبو کا تعقب کرتے کرتے ایک سرائے تک جا پہنچے، جہاں ایک کمرے میں ایک شخص اپنے سر کے نیچے کچھ رکھ کر سویا ہوا تھا اور خوشبو وہاں سے آ رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جگایا اور پوچھا، آپ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خانگاہ سے آ رہے ہو کیا؟ تو وہ آنکھیں ملتے ہوئے بولا، ہاں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اشتیاق سے کہ میرے مرشد پاک کیسے ہیں؟ وہ شخص بولا، وہ تو ٹھیک ہے اور میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا ہوا تھا، مگر وہ کچھ تو نہیں دیا، ہاں اپنے پرانے بوسیدہ جوتے ضرور دیے ہیں۔ یہ سنتے ہی امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی حالت غیر ہو گئی اور کہنے لگے، کہاں ہیں میرے مرشد کے نالین؟ پھر اس سید زادے نے ایک کپڑا کھول کر دکھا دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کپڑے کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور اس سید زادے سے پوچھا، کیا تو ان کو بیچے گا؟ اس نے کہا، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بولے، مذاق نہیں، میرے پاس اس وقت 7 لاکھ چیتل سکہ ہیں، وہ لے لو، مگر میرے مرشد پاک کے نالین مجھے دے دو، اور اگر چاہو تو دہلی چلو، اتنی ہی رقم تمہیں اور دے دوں گا۔ 7 لاکھ چیتل کا سن کر وہ چکرا گیا اور بولا، نہیں، بس میرا تو چند ہزار سے گزارا ہو جائے گا۔ مگر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے زبردستی اس کو 7 لاکھ چیتل دے دیے اور ساتھ میں سپاہی اور تحریر دے دی تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے کہ اس نے یہ کہاں سے لیے۔ پھر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اس حالت میں خانگاہ مرشد پاک میں داخل ہوئے کہ جوتے اپنی دستار میں لپیٹ رکھے تھے اور سر پر رکھے بڑھتے چلے آ رہے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، یا سیدی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نالین لایا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کتنے میں خریدے؟ 7 لاکھ چیتل، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً عرض کیا۔ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہوئے بولے، بہت ارزاں لائے ہو جی یا سیدی، 7 لاکھ چیتل تو بہت کم ہیں۔ اگر وہ سید زادہ میری جان بھی مانگتا تو جان دے کر نالین مرشد پاک حاصل کر لیتا۔
یہ تھی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے مرشد پاک سے عقیدت و محبت اور حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مقام معرفت، جس کی وجہ سے ان کو محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جو معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کا حوالہ جات نیچے درج ذیل ہے۔ مزید واقعات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شاہد اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔